بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جریا آنے لگتی ہے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسپغول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو۔ ہونٹ پٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ لگا لیا کرو۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہانجنا کی پل پکا کر سالن کھا لیا کرے۔ نہار منہ ابلی ہوئی چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ جمعہ والے دن یتیم اور مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کرے، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرو، گھر میں کبھی مچھر نہیں آئے گا۔ پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو کہ آپ کا معدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ ناخنوں پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ روزانہ گنے کا 1 گلاس جوس پی لیا کرو، یہ یرقان کی مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ کچی چاول کھانے سے گردوں میں پتری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن کھا لیا کرو۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا ہے تو نہار منہ کھجور کھا لیا کرو۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ دودھ دینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے یا چایاں نہیں نکلتی۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھا لیا کریں۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ دمے کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ 1 مرتبہ ہفتے میں پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیا کریں۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئے، اس سے گیا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ناعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہے۔ موبائل کو اپنے پاس یا تکیے کے نیچے رکھ کر کبھی مت سوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتی ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ یاد رکھیے کہ مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ ہوتی ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے وہ توجہ چاہتا ہے۔ جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے، جبکہ قبض اور بدہضمی بھی دور ہو جاتی ہے۔
کلونجی کے استعمال زندگی میں ضرور کرو، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیمو کا رس ملائے اور روزانہ لگائے، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ شہد کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دے، یہ جریوں میں آنے سے روکے گا۔ چہرے پر کیڑا لگانے سے چہرے کی جریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سوتے ہیں، وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی ہوتی ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ کھجور کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسپغول کا استعمال معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچاتا ہے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، اور جب پٹکڑی پگھل جائے تو اس کو دانت اور مسوڑوں پر مسل دو، جلد افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، دانت کا کیڑا بھی ختم ہو جائے گا۔